بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر آپ کا آج کا سبق ہے حصہ غزل کی طرف سے شیخ غلام حمدانی مصفی کی غزل نمبر 1۔ اس سے پہلے آپ اپنا تمام سلیبس مکمل کر چکے ہیں، یہ غزل پڑھ چکے ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، تو آج ہم اسے ریوائز کریں گے اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں اگر کوئی بھی ابہام باقی رہ گیا ہو تو بچوں غزلیات میں ایک چیز ذہن میں رکھیے غزلیات کی تشریح کرتے ہوئے کہ غزل کا ہر شعر مکمل اکائی ہوتا ہے اور غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ کی جاتی ہے۔ تو غزل کے اشعار کی پہچان آپ کو علم ہے کہ اگر آپ کو 2 اشعار آئیں تو یقیناً ایک ہی غزل میں سے آتے ہیں، اور قافیہ اور ردیف سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں، اور دوسری بات کہ شاعر کا نام یاد رکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو مصفی کی غزل اور غزل کا مطلب دیکھیے۔ غزل بچوں غزل کے کا مختصر مفہوم میں آپ سے واضح کروں گی اور اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تشریح۔ مطلب ہے جی، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ تو مصفی غزل کے مطلع میں جو کہ غزل کا پہلا شعر ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں جب تک رہا تو پریشان رہا۔ اندوہگی ہونا، پریشان ہونا، غم زدہ ہونا۔ میں دنیا میں جب تلک رہا پریشان ہی رہا، غم میرے دل کے قریب رہا اور دل غم کے قریب رہا۔ یعنی قریب کا مطلب ہے قریب، یعنی ہمیشہ میں غمگین رہا۔ مجموعی طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہا پریشان ہی رہا۔ تو بچوں ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو شاعری میں ہم یہ موضوعات پڑھتے ہیں کہ ان غموں سے، ان دکھوں سے چھٹکارا مر کر ہی ملے گا۔ تو ایک وہ شعر تو آپ لوگوں نے مقبول شعر سنا ہی ہوگا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یعنی یہ دنیا مصائب کا گھر ہے، یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ اس دنیا کو کہا گیا ہے آزمائشوں کا گھر۔ تو اس دنیا سے چھٹکارا مر کر ہی مل سکتا ہے، اس دنیا کے غموں سے چھٹکارا مرنے کے بعد ہی حاصل ہوگا، جیتے جی تو چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا ان غموں سے۔ تو مصفی بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا جب سے تب سے غم سہ رہا ہوں، اور مزید ایسا ہی رہا کہ ہمیشہ میں غمگین رہا، غم ہی میرے دل پر چھایا رہا اور میرا دل ہمیشہ غم کے قریب رہا۔ تو بچوں ہوتا کیا ہے کہ جب غم کی شدت بڑھ جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ تو ایسی ہی بات ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ سے موضوع بیان کیا وہ یہ کہ جیتے جی تو انسان کو ان غموں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور ویسے بھی انسان کی زندگی کے جو تمام معمولات ہیں وہ اس کے جینے تک ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تمام ذمہ داریاں، تمام اس کے کام، تمام اس کے سپرد چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ مصفی بھی اسی غم کو، اسی دکھ کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا دل ہمیشہ دکھ اٹھاتا رہا، اور وہ دکھ جو ہیں غم دنیا کے بھی ہو سکتے ہیں، غم جانا کے بھی ہو سکتے ہیں، میرا دل ہمیشہ دکھی ہی رہا۔ وائے رونے سے کام بس کی شب ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرسرے آستین رہا۔ رونے سے کام بس کے شب ہم نشیں رہا، ہم نشیں دوست ساتھی، اے میرے ساتھ تھی، مجھے تمام رات رونے کا ہی کام رہا، میں تمام رات روتا ہی رہا اور آنکھوں پر اپنا آستین کھینچتا رہا، آنکھوں کو اپنے آستین سے پونچھتا رہا۔ آستین کہتے ہیں بازو کے سرے کو، بازو کو۔ تو میں اپنے بازو کے سرے سے اپنے آنسو صاف کرتا رہا اور مجھے تمام رات رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ تو بچوں انسان کیوں روتا ہے؟ انسان پر جب درد کی حد ہو جاتی ہے، جب اس کے غم اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور غم جو ہے وہ
جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو پھر وہ آنکھوں کی صورت میں بہہ نکلتا ہے۔ تو غم برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں غم برداشت کرتا رہا اور ساری رات روتا رہا، اور رونے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا، اور میں تمام رات اپنے آستین سے اپنے آنسو پونچھتا رہا۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بے شمار غم سہتا ہے، بے شمار آزمائشیں برداشت کرتا ہے، اور انہی آزمائشوں کو برداشت کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن تمام رات رونے سے مراد یہ ہے کہ غم کی شدت اس قدر ہے کہ رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر بات کر رہے ہیں کہ میں تمام رات روتا رہا اور اپنے آنسو اپنی ہی آستین سے صاف کرتا رہا۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ نازک مزاج یعنی تھوڑے ہلکے مزاج کا، جس کو کہتے ہیں آپ کے بہت سینسیٹیو، بہت زیادہ نازک، یعنی مزاج اس کا بہت زیادہ نازک تھا۔ اور وہ کس لیے؟ چمن دنیا کو کہا گیا ہے، چمن کو کہتے ہیں باغ، یعنی میں اس باغ میں بہت زیادہ حساس تھا۔ نازک کا مطلب حساس، کہ جب تک میں رہا تو خندہ گل خندہ کہتے ہیں مسکراہٹ، پھول کی پتی کا مسکرانا مجھے اداس کرتا رہا۔ حزیں رہا، میں نالاں رہا، پریشان رہا میں اس کے ہنسنے سے۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا ہی دل مطمئن نہیں ہے، جب میں ہی خوش نہیں ہوں، تو مجھ پر کسی پھول کا مسکرانا کیوں کر اثر کر سکتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب دل کا موسم اچھا نہ ہو تو کوئی بھی موسم اچھا نہیں لگتا، اور اگر دل کا موسم اچھا ہو تو سارے ہی موسم اچھے لگتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے، مصطفی بھی بیان کر رہے ہیں کہ جب میں کسی کو ہنستے دیکھتا ہوں تو میں کیوں کر خوش ہوں، کیونکہ اس لیے کیونکہ میں خوش نہیں ہوں۔ تو مجھے جب تک خوشی نہیں ملے گی میں اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا، اور میں جب کسی کو خوش دیکھتا ہوں تو میرا دل کٹتا ہے اور میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ تو بچوں، ہوتا بھی یہی ہے۔ وہ شعر بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ اور کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ارد گرد دنیا جہان کی لاکھوں خوشیاں ہوں، لیکن جب تک اس کا دل اندر سے خوش نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی خوشی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ خود ہی خوش نہ ہوں تو آپ کو کوئی خوشی کیا خوشی دے گی۔ تو مصطفی بھی یہی مضمون بیان کر رہے ہیں کہ میں جب خوش نہیں ہوں تو پھول کا مسکرانا بھی مجھے دکھ دے جاتا ہے، میں اس قدر حساس اور اس قدر نازک ہوں۔ اب بچوں، شاعری میں جو ایک خاص مضمون پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شاعر حضرات ہیں وہ خاص نازک مزاج ہوتے ہیں، اور وہ چیزوں کو اس طرح سے برداشت مطلب چیزوں کو اس طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے ایک عام انسان نہیں سوچتا۔ ہم لوگ چیزوں کو سرسری انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز خوشی دیتی ہے، یہ چیز نہیں دے رہی، لیکن شاعر لوگ جو ہیں وہ حساس لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ اور ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ انسان اس دنیا میں بے شمار غم سہتا ہے، اور انہی غموں کو سہتے سہتے وہ غم کی شدت جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر ہنسنا بھی بھول جاتا ہے، اور جب وہ کسی کو ہنستے کسی کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کو خود اچھا نہیں لگتا، اس لیے کیونکہ وہ خود خوش نہیں ہوتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کو کوئی اور ہنستا ہوا، کوئی اور خوش انسان کیوں کر اچھا لگ سکتا ہے۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ اب بچوں، وہی روایتی مضمون شاعری میں جو عشق و محبت کے معاملات میں ہم سنتے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرا دل میرے پاس نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کے پاس ہے۔ مراد ہے کہ اس کے بس میں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، اسی کے بس میں ہے، اور یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے میرا دل بلکہ میرے محبوب ہی کے اختیار میں ہے، اور اسی کے کہنے پر چلتا ہے۔ تو اسی مضمون کو مصطفی بھی باندھ رہے ہیں اپنے غزل کے اس شعر میں
کہ میرے پاس میرا دل نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے محبوب کو دیا تھا، اس کے پاس میں بیٹھا تھا، تو میرا دل اس کے پاس ہی رہ گیا ہے، بلکہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں اپنے اندر تو محسوس کرتا ہوں کہ میرا اختیار میرے دل پر نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، تو میرا دل اسی کے پاس رہ گیا ہے، اور میں خود جو ہے وہ اپنے دل کو اپنے پاس نہیں پاتا، یعنی کہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق و محبت میں ہم ایسے مضامین پڑھتے ہیں شاعری میں اکثر، کہ جس میں جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب سے اظہار کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میرا دل میرے محبوب کے پاس ہے، اور میں اسی کے بس میں ہوں، اسی کے اختیار میں ہوں۔ اور یہ روایتی مضمون ہے، اس میں آپ نے بہت سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے گانے بھی اس مضمون میں لکھے گئے، اس ضمن میں، کہ دل جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور ہمارے محبوب کے ہی پاس ہے۔ اسی ضمن میں آپ یہ شعر بھی دیکھیے جو اسی غزل کا ہے، کہ رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اسی شعر کی دلیل میں، اسی کی تشریح کرتے ہوئے۔ آخر کو ہو کہ لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ سوری طالبات، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ بار بار میرا گلے کی خراش اور یہ سننا پڑ رہا ہے، چونکہ سردی کا موسم ہے، تو ہلکا پھلکا سا زکام، ہلکا سا گلا خراب تو ہم میں سے ہر ایک کا ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ تو مصفی کہہ رہے ہیں کہ جو لالا کا پھول ہے وہ بہار میں اگا آخرکار، اور اس نے اس بات کی دلیل دی کہ جو شہید کا خون ہے وہ زمین کے نیچے نہیں رہا، یعنی کہ وہ رائے گاں نہیں رہا، وہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ وہ خوبصورت پھولوں کی مانند زمین کے اوپر اگایا ہے۔ تو بچوں، یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں کہ شہید کا جو خون ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ شہید کو مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں، اور ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ یہ مفہوم ہے آیت کا، جو لفظ پہ لفظ آیت کا ترجمہ ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے، آپ مفہوم لکھ سکتے ہیں اس طرح کہہ کے کہ یہ آیت کا مفہوم ہے، اور اگر آپ کو کہیں سے یہ ہو مل جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ بہرحال تو شہید کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور شاعر نے اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ شہید کا خون رائے گاں نہیں گیا زمین کے اوپر، بلکہ پھولوں کی مانند اگ آیا ہے، اور وہ خون ضائع نہیں ہوا۔ تو لالا کا پھول جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور شہید کے خون سے اس کی مناسبت پیدا کر کے شاعر نے کہا ہے کہ جس طرح شہید کسی مقصد کی خاطر جان دیتا ہے، تو وہ مقصد بھی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اس کا خون جو زمین کے اوپر بہا تو وہ پھولوں کی صورت میں اگ آیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، دی جان ایسے ہوش میں اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ اب طالبات، جان جو ہے وہ اگر کسی نیک مقصد کی خاطر دی جائے تو انسان مرنے کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے اچھے لفظوں میں، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ خلق ہے مخلوق کی جمع، یعنی لوگ۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے طریقے سے، ایسی ہوش سے، ایسے مقصد کے لیے جان دی کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو میرے جینے کا یقین رہا، لوگوں کو یہ لگا کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ اور آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں اچھے کام کرتا ہے تو یاد رکھا جاتا ہے، اور اگر انسان اچھے کام نہیں کرتا تو برے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات
انسان مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ امر رہتا ہے. تو ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی بات کو شاعر بیان کر رہا ہے. اور کسی شاعر کے حوالے سے دیکھیے تو وہ اپنی شاعری سے بھی جیتا ہے، اپنی شاعری سے بھی زندہ رہتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیسے زندہ جینے کے حوالے سے، تو زندگی کا، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. اس مقصد کو اگر ہم پہچان لیں تو ہم اپنی زندگی زیادہ بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو وہ شعر بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس جان کا حق اگر ادا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اور ورنہ تو جیتا ہر کوئی ہے ہم میں سے، لیکن وہ انسان جو کہ جینے کے بعد جیتا رہے لیکن مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے، تو پھر ایسے انسان کی کیا ہی بات ہے. اور پھر زندگی تو آنی جانی چیز ہے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے کہ جو انسان نے جیتے جی اس طرح سے زندگی گزاری. تو جان اس طرح سے دی کہ میں مر بھی گیا تو لوگوں کو میں یاد رہا، لوگوں کو یقین رہا کہ جیسے گویا میں زندہ ہوں. یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا. تو گرم رو تیز چلنے والے، میرے تیز چلنے والے دوست سب قافلے میں آگے گزر گئے، اور ان میں سے میں سست رفتار قافلے میں پیچھے رہ جانے والا پیچھے ہی رہ گیا. اب بچوں، یہ زندگی کی دوڑ ایسی ہے کہ اس میں جو چلتا رہے تو وہ اس کو اسی کو کامیابی ہے، اسی کے ساتھ ہے دنیا. اور رک جانے کے والے کے ساتھ دنیا نہیں چلتی، بلکہ قافلہ جو ہے وہ کبھی بھی انتظار نہیں کرتا کسی بھی مسافر کا، بلکہ وہ سفر کرتا رہتا ہے. تو قافلے میں تیز تیز قدم اٹھانے والے سب لوگ آگے نکل گئے اور میں ان میں سے پیچھے ہی رہ گیا. میں قافلے میں سست رفتار، میں پیچھے رہ جانے والا، میں پیچھے رہ گیا اور قافلہ آگے گزر گیا. تو کبھی بچوں یہ نہیں ہوا کہ قافلہ کسی انسان کا رک کر انتظار کرے، بلکہ اس کا کام تو چلنا ہے اور وہ چلتا ہی رہتا ہے. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں حرکت میں برکت ہے، چلتے رہنے میں ہمیشگی ہے، جبکہ رک جانے میں زندگی کا خاتمہ ہے. تو جو آہستہ چلتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں چلتا، بلکہ سب لوگ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں، زندگی میں اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی رفتار تیز کرنی پڑے گی، ورنہ وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا اور وقت پر لگا کر اڑ جائے گا. آخری شعر دیکھیے جو کہ ہے غزل کا مقطع. رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا. تو آخری شعر میں مصطفی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دل کو کیوں کر روکوں، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو جب دل ہی میرے اختیار میں نہیں ہے تو میں اس کو کیوں کر روک سکتا ہوں. اور پھر وہی روایتی مضمون جو کہ ہماری عشقیہ شاعری کا ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے بس میں نہیں سمجھتا، اپنے بس میں نہیں پاتا، بلکہ وہ اپنے محبوب ہی کے بس میں اپنا دل سمجھتا ہے، اسی کے کہے میں ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے. تو یہ محبت کی ایک شرط بھی ہے کہ جو بھی محبوب کہے وہی کیا جائے، اور یہ اصول بھی ہے، ضابطہ بھی ہے، حقیقت میں بھی ایسے ہوتا ہے. آپ اپنے دوست احباب میں ہی دیکھ لیجئے کہ جس سے بھی آپ کو دلی لگاؤ ہے تو آپ اسی کی بات سنتے ہیں، اسی کی بات پر عمل کرتے ہیں. تو مصطفی بھی یہی بات بیان کریں کہ میں اپنے دل کو کیسے روکوں، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کے اختیار میں ہے. تو بچوں غزل ہو گئی مکمل. یقیناً آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، اور آپ لوگ اس کو یاد بھی کر لیں گے اچھے طریقے سے. اور پھر انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میری آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.